بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں جتنی وزارتیں ہیں ساری اہم ہوں گی، لیکن جن لوگوں کے گھر اجڑے، جن لوگوں نے دوسری مرتبہ اپنے والدین کی قبروں کی قربانی دی، ان کے لیے MDHA کی وزارت بہت اہم ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہیں۔ اس کے وزیر محکمہ، وزیر محترم و مکرم چودھری قاسم مجید صاحب میرے مہمان ہیں۔ چودھری صاحب، بہت ہاٹ سیٹ ہے آپ کی، لاکھوں لوگ برطانیہ میں بھی یہاں پہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے جنید بھائی میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہاٹ سیٹ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی یہ ہاٹ سیٹ ہے کیونکہ لوگوں کی کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں افیکٹڈ منگلا ڈیمز کی۔ میں خود بھی افیکٹڈ منگلا ڈیم ہوں، تو آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ پورٹ فولیو مجھے دیا گیا تھا چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مجھ میں اعتماد کیا اور یہ میں نے بطور چیلنج سمجھ کے لیا ہے۔ جس وقت یہ مجھے پورٹ فولیو ملا تھا، کافی لوگوں نے مذاق بھی اس کا اڑایا تھا کہ قاسم مجید کو جو وزارت ملی ہے وہ 2 حلقوں کی ہے، 3 حلقوں کی ہے، دان گلی سے لے کر منگلا پل تک ہے خالی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میر پر افیکٹڈ منگلا ڈیم، اور میں ڈسٹرکٹ میر پر سے MLA بھی ہوں، LA2 چکسواری سے، میری اپنی کنسٹیٹوئنسی افیکٹڈ منگلا ڈیم ہے۔ اگر میں یہ وزارت نہ لیتا تو اور کون لیتا، کیونکہ ہم چاروں میں سے کسی ایک نے لینی تھی۔ تو یہ میرے حصے میں آئی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو منگلا ڈیم کے ایشوز تھے، چاہے ہاؤسنگ اتھارٹی کے تھے، منگلا ڈیم افیئرس کے تھے، ان کو جس حد تک ہو سکا ہم لوگوں نے کیٹر کیا ہے۔ اور اب الحمدللہ پچھلے دنوں میں MDHA نے اسپارک اور پنجاب IT بورڈ کے ساتھ MOU سائن کی ہے، جس پہ ہم اس ہاؤسنگ اتھارٹی کو 5 ٹاؤنز کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ اس کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا، فائلنگ سسٹم ہوگا اس کے اندر، اور جو ٹرانسفر آف دا پلاٹ ہے وہ بھی ٹرانسفر ہوگی اب تھم پہ۔ تو کوشش کی ہے، باقی جو اس کے ٹاؤنز کے لیفٹ اوور کے ایشوز تھے، بالخصوص جو اگلے 4 ٹاؤنز ہیں، چکسواری، اسلام گڑھ، ڈڈیال، سیاگ، اس کی بلڈنگز کا ایشو تھا، وہ مکمل نہیں تھی بلڈنگز۔ تو لاسٹ ایئر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی فیڈرل کے اندر، اس وقت ہماری ایک کمیٹیاں بنی تھی جو آزاد کشمیر کے ایشوز تھے اس پہ۔ تو منگلا ڈیم افیئرس کی جو کمیٹی تھی اس کا میں خود چیئرمین تھا، پرائم منسٹر نے مجھے اس کا چیئرمین بنایا، اور میرے جو کولیگ ہیں چودھری اظہر صادق صاحب، یاسر سلطان صاحب، ارشد صاحب، ان ساروں کا جی قاسم کو آپ بنائے، منسٹری بھی قاسم کی ہے۔ اس میں ہمارا رٹھوا ریام برج تھا، اس میں ہمارا لیفٹ اور ورک تھا، آپ کا 4 ارب 36 کروڑ کے معاوضہ جات تھے جو ریفرنس کورٹ سے فیصلے ہوئے تھے۔ اس میں آپ کا کیا کہتے ہیں اپنا دوسرا یہ تھا، یہ اس جو میرے ذہن سے ذیلی کنبہ جات تھا آپ کا۔ اس کے بعد دیگر ایشوز تھے، تو الحمدللہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو رٹھوا ریام برج بھی ہو گیا ہے، دوسرا 1 ارب روپیہ انہوں نے اپروو کیا پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے لیفٹ اور ورک کے لیے، تیسری جو 4 ارب 36 کروڑ وہ بھی انہوں نے اپروو کر دیا ریفرنس کورٹ سے۔ تو آہستہ آہستہ جو اس کے ایشوز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حل کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اپنا ضلع ہے، اور اس پر میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا بھی مشکور ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی دلچسپی لی ہوئی ہے اس محکمے کے اندر جو متاثر منگلا ڈیم کے ایشوز ہیں۔ میرے ڈائریکٹر جنرل ہیں منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری منشا صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ منشا صاحب نے بھی بھرپور محنت کی ہے، اور ہم دونوں نے مل کر، کیونکہ وہ بھی افیکٹڈ منگلا ڈیم ہے چودھری منشا بھی، اور جو میرے ممبران بورڈ آف گورنر کے ہمارے MLAs ہیں، سب نے مل کر اس کو آگے چلائے۔ مجھے یاد ہے وہ جلسہ، ان دنوں میں نے آپ کو بڑی محنت کرتے دیکھا تھا جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف لائے اور تاریخی اجتماع ہوا، ایئرپورٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ زرداری صاحب اب بھی صدر ہیں، اس وقت بھی صدر تھے، ان کو کبھی یاد تو دلائیے کہ آپ کے گیلانی صاحب نے ہمارے لوگوں سے کچھ وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں، جو 2012 میں گیلانی صاحب آئے تھے تب رٹھوا ریام برج کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ جلسے میں محنت کرنا، میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں تو میرا بھی فرض بنتا تھا محنت کرنا۔ جہاں تک ایئرپورٹ کی بات ہے، اس وقت لینڈ بھی ایکوائر ہو گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ بلاول صاحب نے 2016 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کی تھی۔ رول بیک کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، پھر ایک حکومت پاکستان کے اندر حکومت چینج ہوگی، آزاد کشمیر کے اندر ڈیفرنٹ حکومت تھی۔ اب میں کوئی بات کروں گا پھر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ کس نے رول بیک کیا یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ لاسٹ ٹائم جب یہ تقریباً 10 یا 11 مئی کی بات ہے، ہماری پارلیمانی پارٹی کی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے 2-3 ایشو کیے تھے پریزیڈنٹ صاحب سے ڈسکس۔ ایک تو یہ منگلا ڈیم کے حوالے سے، دوسرا یہ تو کہا تھا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں کیونکہ پاکستان کے اپنے حالات آپ کو پتہ ہیں،
معاشی حالات نہیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ایئرپورٹ بھی ہوگا. خالی یہ ہے کہ مثلاً لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، جب ہم آتے ہیں اقتدار میں تو سب کچھ آ جاتی ہے، ہم سے زیادہ امیدیں. تو پچھلے جو 7-8 سال کا ایک اسپین گزرا ہے ٹائم، اس کے اندر کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو ایئرپورٹ بھی ضرورت ہے. حالانکہ پیسے بھی ٹھیک تھے، فیڈرل گورنمنٹ ان کی اپنی تھی، پر وہ لوگ نہیں کر سکے، ان کی شاید انٹرسٹ نہیں تھا. آج کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے پولیٹیکل جماعتوں کو ایک لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ بجلی کی قیمتوں اور آٹے کی قیمتوں اور 10 نکاتی ان کے پوائنٹس کے اوپر آپ سب پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی، اللہ جانے کیوں یہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، شاید اس کی بلیسنگ ہے یہ کہ آپ لوگ پبلک میں شاید کم آئے اور وہ لوگ میلہ لوٹ کے لے گئے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رول ختم نہیں کر سکتا. عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے. جو تاجر لوگ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے اور اسی آواز کو آزاد کشمیر حکومت نے وفاق کے وانوں میں پہنچایا ہے. یہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے بنایا اور اس میں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. تو اس سسٹم کو بچانا نہ صرف پولیٹیشنز کا کام ہے بلکہ سول سوسائٹی کا کام ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی کام ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے سسٹم کو مضبوط کریں. آپ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں اکراس دا بارڈر. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مودی نے جی بڑا ادھر پیسہ دی ہے، ٹریلینز دیے، ایئرپورٹس دیے. جو اس نے جو پیسہ دیا ہے ادھر، وہ لون آپ کو پتہ ہے کس پہ آ گئے؟ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی پر ہے. اچھا، انڈیا پہ نہیں ہے. فیڈرل انڈیا کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ نہیں ہے، دلی پہ نہیں ہے، دلی پہ نہیں ہے. سری نگر پہ پریشر بالکل. اور پھر سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا وہاں پر آپ کی عزت محفوظ ہے؟ نو، آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کیا آپ آزادی کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ یاسین ملک تیاڑ جیل میں پڑا ہوا ہے، برہان وانی کا واقعہ ہوا، شہادت ہوئی، دیگر شبیر شاہ جیل میں ہے. دیکھ لیں سارا کچھ. پھر وہاں پر آپ کو جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی. تو ہم اس پیسے کو کیا کریں گے؟ ادھر اپنی دیکھیں، ہم آزاد ہیں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں. تو ریاست مضبوط ہوگی تو تحریک آزادی کو بھی مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں. افواج پاکستان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہائبرڈ وار انڈیا آزاد کشمیر تک لے آیا ہے. نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بہت سے فیس بک پیجز، سوشل میڈیا پیجز میں نے بھی ڈیٹیکٹ کیے ہیں جہاں پہ پاکستان کے خلاف انتہائی خوفناک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک انڈیا کی بات کریں، جب مودی نے پہلا الیکشن جیتا ہے تو اس نے بابری مسجد کا نعرہ لگایا تھا. دوسرا اس نے آرٹیکل 370-35A کو ایبروگیٹ کرنا تھا. تھرڈ اس نے کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے اندر کیوس کریٹ کروں گا، جس میں وہ کامیابی ہوا ہے کسی حد تک. جہاں تک پاک فوج کی بات ہے نا، آپ بارڈرز پہ دیکھیں نا، وردی والا کھڑا ہے. پاک فوج کے اندر آزاد کشمیر کے جوان بھی ہیں. ابھی جو آپ کے جنرلز ہیں، 3 سے 4 جنرلز ہمارے ہیں آزاد کشمیر کے راشی ہیں جو پاک فوج کے اندر جنرل ریٹائر میجر جنرلز ہیں ہمارے سپاہی سے لے کر اوپلے رینک تک ہمارے لوگ ہیں. ہم لوگ گئے گے. اور پھر کشمیر کے لیے کوئی خالی آزاد کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی. کشمیر کے لیے ملک پاکستان کے چاروں صوبوں سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کراچی تک. اور پاک فوج نے شہادتیں دی ہیں. پاک فوج کا جوان کھڑا ہوتا ہے تو ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں. تو انڈیا جو مرضی کر لے، آزاد کشمیر کے لوگ پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں. اور نوجوانوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ پاک فوج ہماری فوج ہے. پاک فوج کی عزت کرنا، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے. آپ کی ذیلی کنبہ جات کے لیے میں نے جو ڈیٹا کلیکشن کی ہے، کم از کم 11 سے 15 ارب روپے آپ کو چاہیے. اگر یہ رقم آپ کو مل جاتی ہے تو آپ 7 سے 8 ہزار لوگوں کو پلاٹس دے سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے پاکستان میں معاشی سرگرمی تھوڑی بہتر ہو تو یہ تو زرداری صاحب سے اپروو کروا سکتے ہیں آپ. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ 11 سے 15 ارب ہمیں 4-5 ٹاؤنس کے لیے چاہیے. تو اس پہ لاسٹ کوئی ہفتہ پہلے میری میٹنگ ہوئی تھی. میں اور یاسر سلطان صاحب تھے اور ڈی جی بنگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی تھے. متاثرین سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ جو ہم الاٹمنٹ چٹیں لوگوں کو تب دیں جب ہم پوری ڈیولپمنٹ کر کے دیں. یہ ہماری پوری ٹرائی ہے. اس پہ ہم لگے ہوئے اب، کیونکہ ہمارے 3 ایشو سیٹل ہو گئے ہیں. رٹھوا ریام برج اضافی لیفٹر ورک اور ریفرنس کوڈ کا. اب اس کو ہم ٹیک اپ کریں. پرائم صاحب سے بات ہوئی تھی، اگلے 2-4 دن تک ذرا یہاں سے ایزی ہو کر ہم جا رہے ہیں اسلام آباد. پی ایم صاحب کے پاس بیٹھیں گے. اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کے پاس جانا پڑے، شہباز شریف صاحب کے پاس جانا پڑے، پلاننگ میں جانا پڑے. ویل ٹرائی اور بیسٹ کہ یہ پیسہ ریلیز ہو اور 1 گو میں ریلیز ہو، تاکہ ہم لوگ اس کے این او سی بھی جاری کر دیں واپٹا کو. اور اپنے لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال کے مکان میں جس کے 3-4 بچے ہیں اس کے لیے مشکل ہے. یہ بھی اس وقت
جو فیملی ڈیفینیشن تھی آصف زرداری صاحب کے دور میں اپروو کرائی تھی چودھری مجید صاحب نے، تو اس پہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کا بڑا فوکس ہے اس پہ. سچی بات ہے کہ حالانکہ ان کی صحت بھی پچھلے دنوں ٹھیک نہیں تھی، جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہو یا وہ میسج بھیجتے تھے پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں یار اضافی کمبے والا تم لوگوں نے کیا کیا ہے. تو اس پہ آپ پریزیڈنٹ صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ہیں، ان کو بھی آن بورڈ کریں گے، ایکٹیو کریں گے ہم، جہاں پر ان کی ہمیں ضرورت پڑی ان کو لے کے جائیں گے. تو یہ سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو تھرو کریں گے. اللہ ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب بنائے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.